میں قاعدے کے لیے بیٹھو یعنی کہ تشہد کے لیے بیٹھو جسے قاعدہ بھی کہتے ہیں، تو پڑھو التحیات للہ والصلوات جو ہم تمام جانتے ہیں، ہمیں وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تشہد میں انگلی کو اٹھانا میری بہنوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بابرکت اور عظیم عظمت والی سنت ہے، جو آج ہم لا علمی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہی نہیں، علم نہیں ہے کہ یہ ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم کرتے نہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، بس جو نسلی طور پہ جو چیزیں چلتی ہوئی آ رہی بس اسی کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، جبکہ انگلی کا اشارہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے میری بہنوں۔ مسلم کی روایت میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ اس انگلی کو شہادت کہتے ہیں نا، شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے۔ درمیانی انگلی یعنی کہ مڈل فنگر، اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنی دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، یعنی کہ رائٹ ہینڈ کی باقی سب کو بند کر لیں گے، اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے اور ہمارا جو انگوٹھا ہے وہ درمیانی انگلی پر ہوگا، اسے حلقہ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں، اور دونوں کا رخ قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہمیں حلقہ بناتے ہوئے اشارہ کرنا ہے، اور لیفٹ ہینڈ کی انگلیاں اس طریقے سے ہم نارمل رکھیں گے، اس کے بھی ہاتھ کہیں فنگرز موڑ کے رکھیں گے نہیں، صرف رائٹ ہینڈ کی موڑنا ہے، لیفٹ ہینڈ اسی طریقے سے ہمیں رکھنا ہے، اور انگلیاں کس طرف ہوں گی؟ قبلہ رخ ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد اور ابن حبان کی، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قاعدے میں بیٹھتے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، درمیانی انگلی پر رکھ کر دو انگلیوں سے حلقہ بنایا، ان دونوں سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگلی اٹھائی اور اسی طرح ہلاتے تھے۔ آیا سمجھ میں میری بہنوں؟ کافی ساری دلائل میں بیان کر رہی ہوں جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن میں ایک اور دفعہ آپ کو آسانی سے سمجھا دیتی ہوں۔ جیسے ہی ہم تشہد میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کا طریقہ دو سجدوں کے درمیان جس طرح ہمیں بیٹھنا ہے، یعنی کہ ہمارے لیفٹ پیر کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور رائٹ پیر کو اسی طرح کھڑا رکھنا ہے، یعنی کہ قدم کو بھی کھڑا رکھنا ہے، اسے سلا لینا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ہمارے دونوں ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے؟ سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ یا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا ہے یا پھر گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہماری انگلیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ مکمل تمام انگلیاں بند ہونی چاہیے اور درمیانی انگلی پر ہمارا انگوٹھا ہونا چاہیے، اور اسے شہادت کی انگلی کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم التحیات شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اشارہ کرنا ہے، اور دونوں انگلیوں کے جو ہمارے رخ ہوں گے وہ قبلہ رخ ہوں گے، انگوٹھے کے اور ہماری شہادت کی انگلی کے۔ اس طریقے سے ہمیں تشہد میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے اشارہ کرنا ہے ہمیں جیسے ہی ہم تشہد میں بیٹھے اور التحیات شروع کریں۔ تو آگے آپ تمام کو سمجھ میں بہت آسانی سے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہے، تشہد ہم التحیات پڑھ لیے، اس کے بعد ہمیں درود پڑھنا ہے۔ تو میری بہنوں، نسائی کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد درود پڑھا کرتے تھے، تشہد کے بعد درود پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ اس سے ثابت ہے کہ تشہد کے بعد ہمیں درود پڑھنا ہے۔ ایک اور روایت عبد الرحمن، بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، اسی طرح جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔
دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اتحیات کے بعد ہمیں درود پڑھنا ہے، اور یہ درود پڑھنا ہے جسے ہم درود ابراہیم بھی کہتے ہیں، یہ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود کے بعد جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ دعا پڑھنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد اور درود کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ دعا پڑھتے۔ ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے، یا پھر اب اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ دعا بھی پڑھ سکتے، یا پھر اب اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا بھی پڑھ سکتے، یا یہ دونوں بھی پڑھ سکتے۔ اس کے بعد یہ دعا کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے سلام پھیرنا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف یعنی کہ رائٹ سائڈ سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے۔ اس کے بعد پھر لیفٹ سائڈ ٹرن ہو کر سیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہتے۔ اسی کے ساتھ 2 رکعت کی نماز کا طریقہ مکمل ہوا میری بہنوں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہماری جو نگاہیں ہیں، جو ہماری نظریں ہیں، وہ سجدہ جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں یعنی کہ زمین پر نیچے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ نماز تو پڑھتے لیکن 4 طرف نگاہیں رکھتے، اوپر نیچے آزو بازو سب ان کو نظر آتا نہیں، جبکہ ہمیں ہماری نگاہیں نیچی رکھنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ 2 رکعت نماز میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفعین کرنا ہے میری بہنوں، یعنی کہ جس طرح ہم تکبیر کہتے ہیں پہلی جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو جب ہم تکبیر کہہ رہے ہیں تو ہمیں تیسری رکعت میں بھی تکبیر کہنا رفعین کرنا ہے، یعنی جب آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے، فار ایگزامپل آپ ظہر کی 4 پڑھ رہے، عصر کی 4 پڑھ رہے اور عشاء کی 4 یا مغرب کی 3 پڑھ رہے، مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہے، تو جب ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو تب ہمیں تبھی بھی رفعین کرنا ہے، اس وقت بھی ہمیں اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھنا ہے۔ بخاری کی روایت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے کاندھوں تک، اور جب رکوع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھنے کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے میں نے بخاری کی حدیث روایت کی ہے۔ تو تیسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے، چاہے وہ 4 رکعت والی نماز رہو یا پھر 3 رکعت والی نماز رہو، تو تب جب ہم پہلے تشہد کے بعد جب ہم اٹھ جائیں گے تیسری رکعت کے لیے تو اس وقت بھی ہمیں رفعین کر کر تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں 4 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں یعنی کہ 4تھی رکعت میں جب ہم بیٹھ جائیں گے سلام پھیرنے کے لیے، جو تشہد میں ہم بیٹھیں گے آخری تشہد میں، اس کا بیٹھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا الگ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، ابو حمید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ وہ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے، یعنی کہ جو نارمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دایاں پاؤں کھڑا رکھتے یعنی کہ رائٹ پیر کھڑا رکھتے اور لیفٹ پیر بچھا کر اس پر بیٹھتے، اور آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکالتے، یعنی کہ
رائٹ پیر تو اسی طریقے سے کھڑا رہیں گا، اس کے بعد لیفٹ پیر جو ہمارا ہے اسے ہمیں ہمارے رائٹ پیر کی پنڈلی کے نیچے سے، یعنی کہ جو ہمارے گھٹنوں کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کے نیچے سے ہمیں نکالنا ہے۔ یہ سننے میں بہت مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن کرنے میں بہت آسان ہے، 1 یا 2 پریکٹس میں آ جاتا۔ تو ہمیں جس طرح ہم 2 رکعت کی تشہد میں بیٹھے تو ہمارے لیفٹ پیر پر بیٹھ رہے تھے، بلکہ ہمیں لیفٹ پیر پر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیفٹ پیر کو